السلام علیکم ویورز، سی ایس ایس کی ہماری یہ ٹریننگ جو ہے جاری و ساری ہے دوستو. اپنے اس آؤٹ لائن میں جو ہے میں نے کچھ اضافہ کیا ہے سی ایس ایس کلاسز کا، سی ایس ایس آئی ڈیز کا اور سی ایس ایس جو سیڈو کلاسز ہے ان کا. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ تھی، یہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن اس کو ہم سی ایس ایس کالمز جو ہے ابھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہے ان تینوں کو جو ہے باری باری ڈسکس کریں گے، کلاسز کو، آئی ڈیز کو اور پسوڈو کلاسز کو. ٹھیک ہے جی، تو دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. اور ابھی سی ایس ایس کالمز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ سی ایس ایس میں ہم کالمز جو ہے وہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں، کالم کی پراپرٹی. تو یہ سی ایس ایس کالمز کے نام سے میرے پاس ایک پیج جو ہے سیو ہے اور براؤزر میں بھی میں نے اوپن کیا ہوا ہے ٹائم کی بچت کے لیے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. فار ایگزامپل کچھ ٹیکسٹ ہوگا ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈیو ٹیگ کے اندر. ٹھیک ہے، کچھ ٹیکسٹ ہوگا جو کہ ٹیکسٹ میں لے لیتا ہوں انٹرنیٹ سے. ٹھیک ہے، ڈیمی ٹیکسٹ کچھ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹیکسٹ ہمیں زیادہ چاہیے ہوگا تو اسی لیے ہم جو ہے اس کو انسرٹ کریں گے یہاں پر. تو تاکہ ہم جو ہے اس کو کالمز میں جو وہ کر سکیں، ٹھیک، کنورٹ کر سکیں. تو کالمز بیسکلی آپ نے اکثر اخبارات اور میگزینز وغیرہ یا کتابیں وغیرہ دیکھی ہوں گی. اس میں جو ایک آرٹیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آرٹیکل ہوتا ہے تو وہ جو ہے مختلف کالمز میں ہوتا ہے. مطلب ہے کہ سیکشنز ہوتے ہیں، ایک پیج کے کنٹینٹ جو ہے وہ کالمز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جو ہے ہم کالمز کہتے ہیں اور وہ ہم سی ایس ایس میں کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کچھ ڈیمی ٹیکسٹ ہے، اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ڈیو ٹیگ کے اندر. ٹھیک ہے، اور ایک بار نہیں 2-3 بار میں پیسٹ کر لیتا ہوں، بلکہ 2 بار کاپی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو میں یہاں سے ڈیو ٹیگ کو کلوز کر لیا، میں نے کنٹرول اس کر کے سیو کیا. اب اس پیج پہ آ کے یہاں پر جب ہم ریفریش کریں گے اپنے اس پیج کو تو یہ ٹیکسٹ اس طرح نظر آ رہا ہے، ایک ہی ساتھ سارا جو ہے ایک ہی سیکشن میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک ہی پیج کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کالمز میں کنورٹ کر سکتے ہیں، بہت ایزی طریقہ ہے. اور یہ بالکل وہ میگزین ٹائپ یا کتاب کے سٹائل میں جو ہے کالمز میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہاں پر آئیں گے اور اپنی سی ایس ایس کی سٹائل شیٹ کے اندر جو کہ سٹائل ٹیگ کے اندر ہے اس میں لکھیں گے ڈیو. تو ڈیو چونکہ ہمارے پاس سلیکٹر ہے ڈیفالٹ یہ جو ٹیگ ہے، اور اس میں جو ہم جسٹ لکھیں گے کالم کاؤنٹ. کالم کاؤنٹ، تو کالم کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس پراپرٹی کا کہ کتنے کالمز آپ کو چاہیے، یعنی کہ اس ٹیکسٹ کو کتنے کالمز میں آپ ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا 3 کالمز میں. ٹھیک ہے، کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیا. ادھر جا کے ریفریش کر دیں گے، اس کو کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نیچے پیسٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور اضافی پراپرٹی ہے ویب کٹ کی. ٹھیک ہے، اس کو ایڈ کرتے ہیں، کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں. ابھی ریفریش کریں گے تو یہ 3 کالمز میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، 1 2 3. یہ کیوں اس نے پہلے والے نے کام نہیں کیا؟ اس لیے کام نہیں کیا کہ یہ ابھی جو ہے سپورٹڈ نہیں ہے تمام براؤزرز کے لیے. ٹھیک ہے، تو کروم براؤزرز کے لیے آپ کو یہ ویب کٹ کی جو اضافی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، ڈیش ویب کٹ ڈیش، یہ ایڈ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر کروم میں نظر آتی ہے. اور موزیلا میں جو ہے ایڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے موز کی پراپرٹی جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو پھر جو ہے وہاں پر بھی یہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے آپ لکھیں گے موز. ٹھیک ہے، پھر یہ موزیلا میں بھی نظر آئے گی. تو یہ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ابھی ڈائریکٹ سپورٹڈ نہیں ہے، سی ایس ایس 3 کی پراپرٹی ہے اس وجہ سے. اور یہ تو آپ نے جو ہے کالمز میں ڈیوائڈ کر لیا، 3 کالمز میں ایک ہی پیج کے اندر ہیں. لیکن نیکسٹ جو ہے اس کے اندر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی 2 اور پراپرٹیز ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ایک ہے کالم رولز. رول کا جو ہے ایک پراپرٹی ہے، اس میں آپ بارڈر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بارڈر دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کہا 4 پکسل اور سولڈ گرین. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی سٹائل دے سکتے ہیں اس بارڈر کو. ابھی یہاں پر جو ہے بارڈرز آ جائیں گے اس کے بیچ میں. پریس کریں، نہیں آئے تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ویب کٹ کی پراپرٹی یوز کریں کروم میں شو کرنے کے لیے. ہم کروم براؤزر یوز کر رہے ہیں اس وقت، اور موزیلا کے لیے آپ کو جو ہے ایڈ کرنی پڑے گی یہ موز کی جو اضافی ویلیو ہے یہ ایڈ کرنی پڑے گی. اب ریفریش کریں گے. ٹھیک ہے، سیو کر دیا میں نے، تو یہ بارڈر آ گئی. ٹھیک ہے، اور تیسری جو ہے وہ ہے ہمارے پاس پراپرٹی، وہ ہے کالم گیپ کی. ٹھیک ہے، کالم ڈیش گیپ. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 2 ورڈز ہو کسی بھی پراپرٹی کے 2 ورڈز ہو تو پھر اس کو آپ جو ہے کالم بیچ میں ڈیش دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
کالم گیپ کتنی ہونی چاہیے؟ تو کالم گیپ میں نے کہا کہ 5 پکسلز ہونی چاہیے. اور یہاں پر بھی ہم ایڈ کریں گے، جب تک ویب کیٹ ایڈ نہیں کریں گے تو تب تک کام نہیں کرے گا. ویب کیٹ، اور پھر اس کو میں نے کاپی کیا تھا، پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ریس کر کے سیو کر دیا. اب گیپ آ جائے گا ان کالمز کے بیچ میں. اب دیکھ سکتے ہیں یہ گیپ آ گیا. ٹھیک ہے، اب اگر اس گیپ کو آپ بڑا کرنا چاہے تو بڑا بھی کر سکتے ہیں، 20 پکسلز. اس کو بھی 20 پکسلز. کنٹرول ایس کر کے سیو اور ریفریش کیا تو یہ گیپ جو ہے بڑھ گیا. مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، گیپ کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت پراپرٹی ہے سی ایس ایس کے اندر، جس کی مدد سے آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اپنے ایک سیکشن کی کنٹینٹ کو، ایک پیج کے کنٹینٹ کو مختلف سیکشنز کے اندر، ان کالمز کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ ابھی آئیں گے، اور یہ امپورٹنٹ جو کلاسز آئی ڈیز اور پسوڈو کلاسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.